سورۃ الشعراء آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کتنی اگائیں ہم نے اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کی عمدہ چیزیں، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اس سے ماقبل کی آیات پاک میں اس بات کا بیان تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے طلب کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میری کتاب قرآن کے احکام بڑے واضح ہیں، فرمائشی معجزات کی ضرورت ہی نہیں، تلک آیات الکتاب المبین، میرے قرآن کی ان آیتوں پر غور کرو جو میں نے احکامات دیے، میں تمہیں ہدایت نصیب کر دوں گا۔ میری قدرت کی نشانیوں پر ذرا غور تو کرو، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ غور تو کرو، اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے تو اللہ رب کائنات کی کاریگری کو اس زمین میں دیکھو۔ اللہ نے دعوت فکر دی، درختوں کو دیکھو، زمین و آسمان، پہاڑوں کو دیکھو، درختوں اور ان کے پھلوں کو دیکھو، کتنے قسم کے پھل اللہ کریم نے بنائے، اور سوچنے والے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب اللہ کی کاریگری میں، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں درخت کے ایک پتے کی لکیروں میں غور کرتا رہا، میں اس پتے کی لکیروں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچان گیا، میں اللہ تک پہنچ گیا کہ واقعی اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ذرا میری قدرت کو سمجھنا ہے، میری کاریگری میں غور کرو تو تم میری قدرت کو، میری معرفت تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر کوئی آدمی قدرت کو سمجھنا چاہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے، ایمان لانے والے اللہ فرماتے بہت کم ہیں کہ جو میری قدرت پر غور کر کے میری معرفت تک پہنچتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ تو اگر دیکھا جائے ہر زمانے کے اعتبار سے کفر کی تعداد زیادہ رہی ہے، ایمان لانے والے لوگ ہر دور میں کم رہے ہیں۔ اور آج بھی اگر اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 7 ارب کے لگ بھگ آبادی ہے پوری دنیا کی، تو ان میں 2 یا 2.5 ارب مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا پہ کفر ہے، کافر ہیں۔ تو 2 یا 2.5 ارب اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ان میں سے بھی اگر صحیح اللہ کو ماننے والے، رب کی توحید کے قائل، وہ اگر دیکھا جائے تو شاید کہ لاکھوں میں بھی نہ بنے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ فرمایا اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کتنی اگائیں ہم نے اس میں، یعنی زمین میں کتنی چیزیں اگائیں، من کل زوج کریم، ہر قسم کی عمدہ چیزیں میں اللہ کریم نے زمین کے اندر بنائی۔ اے انسانوں غور کرو میری قدرت کی نشانیوں پر، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس زمین کی نشانیوں میں، زمین میں اللہ فرماتے ہیں بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ کریم کی ذات غالب ہے، چاہے تو ایک منٹ میں سب کو تباہ کر دے، مگر وہ اللہ کریم الرحیم بہت ہی زیادہ مہربان ہے بندوں پر۔ وہ اللہ کریم تمہیں موقع دیتا ہے توبہ کر لے بندے، میرے دروازے پہ آ کے استغفار کر لے، میں اللہ غالب بھی ہوں لیکن بڑا مہربان بھی میں اللہ کریم ہوں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، یہ کہ آپ آئیں ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، جو فرعون کی قوم ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے الا یتقون، کیوں نہیں وہ لوگ بچتے کفر اور شرک سے۔ انبیاء کرام کے یہاں سے واقعات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ شروع میں آیت نمبر 3 میں عرض کیا تھا، اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا لعلک باخع نفسک، اے میرا نبی آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان کو ضائع کر دیں گے؟ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے انبیاء کے واقعات ذکر کیے کہ میرا نبی یہ جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے اندر ہر نبی کو اس کی امت نے جھٹلایا، لیکن آخر فتح انبیاء اور ان کے صحابہ کرام کی ہوئی، اس لیے میرا پاک پیغمبر فتح آپ اور آپ کے ماننے والوں ہی کی ہوگی۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، یہاں اجمال ہے، تفصیلی اس کا واقعہ سورہ طٰہٰ میں بھی گزرا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا باورچی تھا جس کا نام تھا قاب، اس کو مار دیا جب وہ بنی اسرائیل والے، ایک بندہ بنی اسرائیل والا اور یہ قبطی دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ اب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا بندہ مار دیا ہے، اور اس کی کابینہ بیٹھی، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کے بدلے قتل کر دیں گے، اور اسی کی کابینہ میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے تو آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے،
اور پھر ان کی شادی بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بڑی بیٹی حضرت صفورہ سے ہوئی، اور مدین سے مصر کا سفر ان دنوں 8 یا 10 دنوں کے میں طے ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ فرمایا، 10 سال کے بعد واپس ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک تو راستہ بھی بھول گئے اور تھی بھی رات کی تاریکی، موسم بھی بڑی سرد تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وادی طوا کے مقام پہ پہنچے۔ اہل خانہ سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے اور تم یہاں ٹھہرو، اور میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی بھی ہے تم لوگ آگ بھی سینک سکو۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ وہاں سے آواز دی اللہ کریم نے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ پاک نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ آپ ظالم قوم کے پاس جائیں، یعنی جو فرعون کی قوم ہے وہ ظالم اور سرکش ہو چکی ہے، آپ جا کر ان سے کہیے الا یتقون، کیا تم کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، نہیں ڈرتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے بلکہ یہ لوگ مجھے جٹلا دیں گے۔ تو ان آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب آپ کے رب نے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ کہ آپ آئیں ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، جو فرعون کی قوم ہے، ان سے موسیٰ فرما دیجئے الا یتقون، کیوں نہیں بچتے کفر اور شرک سے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انی اخاف، بے شک مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، ان یکذبون، یہ کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری تکذیب کریں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوگا، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، پس آپ بھیجیں حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، یعنی اے اللہ آپ میرے ساتھ نبوت کا پیغام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف بھی بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی نبی بن جائے، میرا مددگار بن جائے۔ انشاءاللہ ولا ینطلق لسانی پہ لمبی بات ہے اور تفصیلی بات ہے، تو انشاءاللہ ولا ینطلق لسانی اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔